اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء موجود ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو خشیت کا حصر کر دیا، ڈرنے کو بند کر دیا، خاص کر دیا کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارے عرف کا بھی قاعدہ ہے کہ جو شخص جس کی جتنی معرفت رکھتا ہے اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی مذمت اسی اعتبار سے کرتا ہے۔ مثلا آپ کسی چودھری صاحب کو جانتے ہیں، کسی بہت بڑے پیسے والے گاڑیوں والے کو آپ جانتے ہیں، جب آپ اس سے ملیں گے تو چونکہ آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اسی اعتبار سے اسے ملیں گے، بڑا ادب و احترام کریں گے۔ اگر ایک کسی کمینے شخص کو آپ جانتے ہیں تو جب بھی اس کا ذکر ہوگا آپ اسی اعتبار سے اس کی مذمت کریں گے۔ اور اگر کوئی چودھری صاحب ہے، چودھری صاحب بڑا پیسہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپ کے سامنے آ جائیں، آپ تو اسے جانتے بھی نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ جیسے عام انسان کو ملتے ہیں ویسے ہی اسے ملیں گے۔ تو ایک عرف کا قاعدہ ہے کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اس کا ادب و احترام بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ رب تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ باری تعالیٰ کی صفات کو جاننے والے ہیں۔ باری تعالیٰ کی صفات سلبیہ کیا ہے، باری تعالیٰ کی صفات فعلیہ کیا ہے، اس کی صفات ثبوتیہ کیا ہے، صفات ثبوتیہ ذات اضافت بے بحضہ، جو باری تعالیٰ کی صفات ہے اس کو جاننے والے علماء ہیں۔ تو رب تعالیٰ کو بندوں میں سے جتنا علماء جانتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے خشیت کا حصر علماء کے ساتھ کر دیا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہ خشیت کا جو مقام ہے، یہ جو ڈرنے کا مقام ہے اور معرفت خداوندی کا مقام ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اپنا ارادہ خیر فرماتا ہے، جس کے ساتھ اسے ہی تفقہ فی الدین نصیب فرما دیتا ہے۔ فقاہت فی الدین صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ میرے والد محترم سیدی و مرشدی و استاذی المفتی الحافظ اللہ بخش سیالوی محمدی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تقریباً 8 سے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، 8 سے 9 سال کی عمر میں۔ پھر اس کے بعد سیال شریف میں آپ ابتدائی جو علم الاخلاق ہے، جو فارسی کی کتب ہے کریمہ سے لے کر مثنی شریف تک، یہ خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب کے پاس پڑھی، سبحان، جن کو شیخ الاسلام کہا گیا، جو بہت بڑے بڑے علماء کے پیر ہیں، بڑے بڑے محدثین کے پیر ہیں، بڑے بڑے پیروں کے پیر ہیں۔ خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب، آپ کے پاس معقولات وغیرہ اور بڑی کتابیں پڑھی، اور حدیث پاک جو پھر آگے سیال شریف میں خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب کے پاس پڑھی۔ اس کے بعد پھر وہیں سیال شریف میں پڑھانا شروع کیا اور تقریباً 25 سال کے عرصہ وہیں پر پڑھایا۔ جب اشرف سیالوی صاحب وہاں پر پڑھاتے تھے سیال شریف میں تو ان کے ساتھ وہاں پر حدیث پاک پڑھاتے رہے سیال شریف میں 25 سال تک۔ پھر اس کے بعد محمدی شریف میں 10 سال پڑھایا، اور اسی دوران منہاج القرآن میں بھی اس ٹائم اس کی ابتدا ہو رہی تھی، یہاں پر بھی تقریباً 1-2 ماہ یہاں پر بھی پڑھایا۔ پھر اس کے بعد 10-12 سال تقریباً جو رابعہ شریف ہے وہاں بھی پڑھایا۔ تو اپنی ساری عمر والد محترم نے پڑھانے میں اور درس و تدریس میں گزار، ہزاروں اور لاکھوں علماء تیار کیے۔ یہ جو پنجاب یونیورسٹی کے چیئرمین تھے پروفیسر خالد ڈار صاحب، انہوں نے شروع سے لے کر اینڈ تک ابو کے پاس پڑھا۔ پھر جو سرگودا یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں عبدالشکور صاحب، انہوں نے بھی ابو کے پاس پڑھا۔ اس طرح کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہیں والد صاحب کے پاس پڑھا، اور تقریباً 55 سے 60 سال کا عرصہ بنتا ہے دورانیہ تدریس جو صرف والد صاحب نے تدریس کی، اور تقریباً 63 کے قریب مسئلے ہیں جو انہوں نے سنائے قرآن کریم۔ تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ خیر فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور
ان کے صدقے ہماری بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.